السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ کیا آپ نے ڈیڈ کو میری شادی کا بتا دیا ہے؟ نہیں، ابھی نہیں بتایا۔ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ معلوم نہیں تمہاری شادی کے بارے میں جان کر ان کا رد عمل کیسا ہوگا۔ نمرا بیگم فکر مندی سے بولی، موم آپ ریلیکس ہو جائیں، میں سنبھال لوں گا۔ ویسے بھی شادی میں نے اپنی مرضی سے کی ہے تو ڈیڈ کو جواب دے بھی میں ہوں گا، آپ نہیں۔ دانش نے پراعتماد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے لیکن بیٹا آپ آرام سے بات کرنا، جانتے ہیں نا آپ کے ڈیڈ کا غصہ کتنا تیز ہے۔ ان کو وہ دن یاد آ گیا، وہ کچن میں موجود دوپہر کا کھانا تیار کر رہی تھی کہ دانش کے کمرے سے احمد صاحب اور دانش کی چیخو پکار کی آواز سن کر فوراً بھاگی تھی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں۔ احمد صاحب بے دردی سے 16 سالہ دانش کو بیلٹ سے مار رہے تھے۔ وہ روکتی رہ گئی لیکن احمد صاحب کو اپنے اکلوتے بیٹے پر ترس نہیں آیا تھا۔ وہ پوچھتی رہ گئی، کیا کیا ہے دانش نے، لیکن وہ کچھ نہیں بولے۔ اپنا غصہ زخموں سے چور دانش پر نکال کر کمرے سے چلے گئے تھے۔ سسکتے دانش کو اپنے سینے سے لگا کے نمرا بیگم بھی رو دیں۔ دانش سے بھی انہوں نے بہت بار پوچھا اس نے ایسا کون سا جرم کیا تھا کہ احمد صاحب نے اسے اتنا مارا، لیکن وہ خاموش رہا۔ اس کے بعد نمرا بیگم نے بھی کبھی دوبارہ اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ موم آپ فکر نہیں کریں، دانش نے نمرا بیگم کے پریشان چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے ان کو یقین دلایا تھا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ دانش بھی اپنی ماں کا ڈر سمجھ گیا تھا، جبکہ سمرا خاموشی سے اپنے کھانے میں مصروف تھی۔ اسے تو جیسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا ان باتوں سے۔ امی آپ کی چائے، بس یہی کرنا تم بس۔ کتنا سمجھایا تھا پھنسا دے اس امیر زادے کو، مگر نہ بھائی، مجال ہو کبھی ماں کی کوئی بات سنی ہو تو۔ اب لے اڑی نا تیری وہ سیانی پھپھو اس شہزادے کو، جانے کب عقل آئے گی تجھے۔ شائستہ بیگم انابیہ کو سلواتے سناتی چائے کا کپ تھام چکی تھی۔ امی ساری باتیں تو مانتی ہوں آپ کی، اب ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ دانش بھائی میرے لیے بالکل احمر بھائی کی طرح ہیں، میں نے ان کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا۔ انابیہ نے شائستہ بیگم کو سمجھانے کی کوشش کی، ارے چپ کر، بھائی سمجھتی ہوں، شادی سے پہلے سب بھائی ہوتے ہیں، اور میں تجھے آخری بار کہہ رہی ہوں، اگر تو نے اب میرے کہے پر عمل نہ کیا تو مجھے کبھی ماں کہہ کر نہ پکاریو، یوں سمجھ لیو مر گئی تیری ماں، سمجھی تو۔ شائستہ بیگم نے انابیہ کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا، امی کیسی باتیں کر رہی ہیں، ایسے تو نہ بولیں۔ انابیہ روحانسی ہوئی تھی، چپ بالکل، اب جیسا میں بولوں ویسا کرنا تم، نہیں تو بھول جائیو تیری کوئی ماں بھی ہے اس دنیا میں۔ شائستہ بیگم کی بات سن کر انابیہ بے بسی سے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی کل کائنات کو دیکھ کر اس کا دل شاد ہوا تھا۔ وہ دھیمے قدم چلتا اس کی پشت پر کھڑا ہوا، اسے تک رہا تھا، ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ سمرا جان، نائٹی نہیں پہنی جو میں کل دلا کر لایا تھا؟ وہ اس کی پشت سے اسے باہوں میں بھرتا گویا ہوا، نہیں، میں نے سوچا تم آؤ گے تو تم سے پوچھ کر تمہاری پسند کی نائٹی پہنوں گی۔ سمرا آئینے میں دیکھتی، اپنے پیچھے کھڑے دانش کو دیکھتی میٹھے لہجے میں گویا ہوئی۔ دانش جو یہ سوچ رہا تھا سمرا ابھی دھکا مار کر اسے خود سے دور کرے گی، سمرا کے جواب پر حیران رہ گیا، پھر خود پر قابو کیے گویا ہوا، جی جان کیوں نہیں، تم مجھے بتاؤ نائٹی کہاں رکھی ہے، میں ابھی خود نکال کر لاتا ہوں تمہارے لیے اپنی پسند کی نائٹی۔ دانش چہک کر بولا، ڈریسنگ روم میں رکھی ہیں، اوکے میں ابھی لاتا ہوں۔ دانش مسکراتا ہوا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ اب آئے گا مزہ دانش احمد ملک، تمہیں بہت شوق ہے نا مجھے یہ فرنگیوں کا لباس پہنانے کا، یہ گھٹیا لباس پہنتی ہے میری جوتی۔ سمرا ایک ادا سے بال جھٹکتی خود کلام ہوئی، سمرا یہ کیا کیا تم نے، میں نے کتنے پیار سے خریدی تھی تمہارے لیے اور تم نے یہ حال کیا ان کا۔ دانش ہاتھ میں کٹی پھٹی ہوئی نائٹیاں پکڑے ڈریسنگ روم سے باہر نکلا، یہ بدلہ ہے تمہاری صبح والی بے حیائی کا، تم جانتے ہو تمہاری وجہ سے میں پورا دن ملازموں کے سامنے شرمندہ ہوتی رہی۔ کس بات کی شرمندگی، میں کوئی غیر ہوں، تمہارا ذاتی شوہر ہوں۔ دانش سمرا کو باہوں میں بھرتا ہوا، ہٹو پیچھے، زیادہ چپکا نہیں کرو مجھ سے۔ سمرا دانش کو پیچھے کرتی بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ دانش بھی کام آنے والا تھا، وہ بھی کمرے کی لائٹ بند کر کے بیڈ پر جا کر لیٹ گیا
اور سمرا کو اپنی طرف کھینچ کر اسے باہوں میں بھر کر آنکھیں موند گیا۔ سمرا کو معلوم تھا دانش سوتے ہوئے کسی طور اسے خود سے دور ہونے نہیں دے گا، اس لیے خاموشی سے آنکھیں موند گئی۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ دانش نے اپنے کیے کے مطابق اپنا سارا کام سمرا کے ذمے لگا دیا تھا۔ سمرا بھی کچھ حد تک دانش کے ساتھ کو قبول کر چکی تھی۔ سمرا کا ساتھ پا کر دانش کی شخصیت میں کچھ تبدیلی آئی تھی۔ اب تھوڑا بہت مسکرا لیا کرتا تھا، نمرا بیگم سے بھی اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا تھا۔ وہ صبح آفس جاتے ہوئے سمرا کے ساتھ نمرا بیگم کی پیشانی پر بھی بوسہ دیتا تھا۔ نمرا بیگم دانش کے اندر آنے والے بدلاؤ سے بہت خوش تھی۔ سمرا کی طرف سے بھی پرسکون تھی، کیونکہ سمرا نے بھی آہستہ آہستہ ہی صحیح دانش کے ساتھ کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ دانش کی بے انتہا محبت نے سمرا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بھی یہ بات سمجھ چکی تھی دانش کے علاوہ اسے کوئی خوش نہیں رکھ سکتا۔ ان کی شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ آج احمد صاحب کی وطن واپسی تھی۔ نمرا بیگم اپنے محبوب شوہر کے لیے ان کے من پسند پکوان تیار کر رہی تھی۔ سمرا ملازموں سے گھر کی صفائی کروا رہی تھی۔ دانش احمد صاحب کو لینے ایئرپورٹ گیا ہوا تھا۔ آپی یار بس کریں، سب تیار ہو گیا ہے، آپ جائیں تیار ہو جائیں، کہیں جیجو آپ کو دیکھ کر ڈر نہ جائیں۔ اچھا میری حالت اتنی خراب ہو رہی ہے؟ نمرا بیگم خود پر نظر ڈالتی ہوئی بولی۔ آپی میں مذاق کر رہی ہوں یار، آپ جلدی جائیں تیار ہوئیں، میں دانش سے کال کر کے پوچھتی ہوں وہ لوگ کب تک پہنچ رہے ہیں۔ اچھا میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ نمرا بیگم مسکراتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سمرا دانش کو کال ملاتی لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میری جان کو کیسے یاد آ گئی میری، نہ سلام نہ دعا، بس کال اٹھاتے ہی بکواس شروع۔ اچھا سوری، السلام علیکم۔ دانش منہ بسورتا گویا ہوا۔ گڈ بوائے۔ وعلیکم السلام۔ چلو بتاؤ جیجو کو لے کر کب تک آ رہے ہو؟ بس ڈارلنگ کچھ ہی دیر میں آپ کا غلام حاضر ہوتا ہے آپ کے سسر کو لے کر۔ دانش خوش تھا۔ سمرا اب اس سے لڑتی جھگڑتی نہیں تھی، بلکہ نرمی سے بات کرتی تھی اور اس کی شرارت سے بھری محبت پر مسکراتی تھی، نہ کہ غصہ کرتی۔ اوکے جلدی آ جاؤ، ہم لوگ کھانے پر ویٹ کر رہے ہیں۔ جو آپ کا حکم بیگم۔ دانش دل پر رکھتا گویا ہوا۔ اوکے خدا حافظ۔ سمرا کھلکھلاتی ہوئی کال منقطع کر گئی۔ فلائٹ لینڈ ہو چکی تھی۔ سب اپنے پیاروں کے انتظار میں یہاں وہاں نظریں دوڑا رہے تھے، جن میں دانش بھی شامل تھا۔ کچھ ہی دیر میں اسے سامنے والے دروازے سے احمد صاحب نکلتے ہوئے نظر آئے۔ ڈیڈ! دانش احمد صاحب کو دیکھتا ہاتھ ہلاتا چیخا۔ اس کے چیخنے پر بہت سے لوگوں نے اسے پلٹ کر دیکھا تھا، لیکن فکر کس کو تھی؟ احمد صاحب بھی دانش کو دیکھ چکے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی باہیں پھیلائے دانش کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دانش خوش ہوتا بھاگتا ہوا ان کی باہوں میں سما گیا۔ احمد صاحب تقریباً 2 ماہ بعد لوٹے تھے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا وہ اتنے دنوں کے لیے گئے تھے۔ عام طور پر وہ 1 ہفتے یا کچھ دنوں کے لیے جاتے تھے۔ اس دفعہ کام زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں واپس آنے میں وقت لگ گیا۔ وہ دانش سے سختی سے پیش آتے، اسے زیادہ محبت کا اظہار نہیں کرتے تھے، لیکن سچ تو یہ تھا وہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت دانش سے ہی کرتے تھے۔ نمرا بیگم بھی دوسرے نمبر پر تھیں ان دنوں۔ انہوں نے بھی اپنی فیملی کو بہت مس کیا تھا۔ کیسا ہے میرا شیر بیٹا؟ احمد صاحب دانش کو خود میں بھینچتے گویا ہوئے۔ ڈیڈ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ دانش اپنے ڈیڈ کا لمس پاتے ہی جذباتی ہوا تھا۔ اس کے لہجے میں نمی گھولی تھی۔ ارے یہ کیا، اتنے بڑے بزنس مین کے بیٹے ہو کر روتے ہو؟ احمد صاحب دانش کو خود سے الگ کر کے اس کی آنکھوں کے کنارے پر اٹکے شبنم کے قطرے صاف کرتے بولے، ڈیڈ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، مجھے پھر کبھی خود سے دور نہیں کریے گا۔ دانش دوبارہ احمد صاحب کے سینے سے لگتا گویا ہوا۔ اچھا نہیں کرتا دور خود سے۔ اب یہ بتاؤ ساری باتیں یہیں کر لو گے یا گھر بھی چلو گے؟ کیوں نہیں، چلیں ڈیڈ، موم اور سمرا انتظار کر رہی ہیں ہمارا۔ دانش بیٹا وہ خالہ ہے تمہاری، خالہ بولا کرو اس کو۔ احمد صاحب نرمی سے گویا ہوئے۔ جی ڈیڈ۔ دانش نے احمد صاحب کے بیگز گاڑی میں رکھے اور خود نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ واؤ، آپی جیجو بے ہوش نہ ہو جائیں آپ کو دیکھ کر۔ نمرا بیگم میرون ریشمی ساڑی زیب تن کیے ہلکے پھلکے میک اپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سمرا انہیں تنگ کرنے سے باز نہیں آئی۔ ناول ابھی جاری ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔